ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواہ مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ ابن قیس اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر شب اپنا دست رحمت پھیلاتے ہیں کہ دن کا گناہگار تائب ہو جائے، اور ہر دن اپنا دست رحمت پھیلاتے ہیں کہ رات کا گناہگار تائب ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسی طرح فرماتے رہیں گے یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکل آئے۔ اس حدیث شریف کے اندر ایک تو اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے دست رحمت کو پھیلاتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جسم سے بھی پاک ہے اور جسمانیت سے بھی پاک ہے۔ اللہ مکان سے بھی پاک ہے اور مکانیت سے بھی پاک ہے۔ انسان کے اعضاء ہیں، اس کا جسم ہے اور اس کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے۔ اللہ اس قسم کے اعضاء سے اور جسم سے بالکل پاک و صاف ہے۔ تو احادیث میں یا قرآن کریم کی آیات میں جہاں اس قسم کے الفاظ آتے ہیں وہاں مراد اللہ کی تجلیات اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی شان رحمت کو پھیلاتے ہیں، اللہ اپنی مغفرت کی شان کو پھیلاتے ہیں۔ پھر اس دنیا اور انسان کے اعتبار سے دو موتیں ہیں۔ ایک موت تو ساری دنیا کی ہے اور اس کی جان کنی کا عالم اس وقت شروع ہوگا جب سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا۔ اس کو علامات قیامت میں ایک علامت شمار کیا گیا، ایک بڑی علامت کہ قیامت کی علامات میں جو بالکل قیامت کے قریب واقع ہوں گی، ایک علامت یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اور اس کو دیکھ کر بہت سے کافر اسلام لائیں گے، لیکن اس علامت کو دیکھنے کے بعد جو اسلام لائے گا اس کا اسلام شرعاً معتبر نہیں، اور جو گناہگار اس علامت کو دیکھنے کے بعد توبہ کرے گا اس کی توبہ معتبر نہیں۔ تو یہ تو اس پورے عالم کے اعتبار سے ایک جان کنی کا عالم ہے، ایک جان کنی کا وقت ہے۔ ایک ہر شخص کی جان کنی کا وقت ہے جس کو غرغرہ موت یا سکرات الموت کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی یعنی اس وقت کے شروع ہونے کے بعد بھی ایمان معتبر نہیں ہوتا اور توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے جو توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کی شان پھیلائے ہوئے منتظر ہوتے ہیں، اور بندے توبہ کرتے ہیں، اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے بندے اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ ان کا اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک وہ جان کنی یعنی سکرات کے عالم میں نہ آ جائے۔ جب وہ سکرات کے عالم میں آ جاتا ہے اور اس کے سامنے وہ فرشتے ظاہر ہو جاتے ہیں اور غیب ظاہر ہو جاتا ہے تو اب اس کی توبہ بھی قبول نہیں، اس کا ایمان بھی قبول نہیں۔ اس سے پہلے یہ وقت ہے۔ پھر ہر شخص پر انتقال سے پہلے دو قسم کی حالتیں آتی ہیں۔ ایک حالت وہ مایوسی کی حالت ہوتی ہے، مثلا بیماری ایسی ہو گئی، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، مایوس ہو گئے۔ اور ایک حالت وہ جان کنی کی حالت ہے کہ جب فرشتہ موت کا آ جاتا ہے اور روح کی قبض کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اس کے جسم سے روح کو کھینچ رہا ہوتا ہے، ایک وقت وہ ہے۔ تو مایوسی کی حالت میں اگر کوئی توبہ کرے تو وہ توبہ قبول ہے۔ مثلا ایک آدمی کو پتہ لگ گیا کہ اب میرے بچنے کی کوئی امید نہیں بظاہر اسباب کے تحت، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو وہ شخص اپنی زندگی سے مایوس ہے۔ خدا نخواستہ کافر ہے، مسلمان ہو تو اس کا وہ اسلام قبول ہے، خدا نخواستہ وہ گناہگار ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ لیکن جو ایک حالت وہ عذاب الہی کی ہوتی ہے کہ گناہگار یا کافر کے پاس وہ بدصورت شکلوں میں فرشتے آ جاتے ہیں،
بدبودار بیٹھ کر اس کو خطاب بھی سخت الفاظ میں کرتے ہیں. جب یہ مرحلہ خدا نہ خواستہ کسی کا شروع ہو جائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو پھر یہ جو ہے وہ عذاب کی حالت ہے. اس وقت کی نہ توبہ قبول ہے نہ ایمان قبول ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں پر توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين.